منافقین کے نام تو کسی کو بھی نہیں پتا وہ کون تھے، بس اتنا پتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نام تو کسی کو بھی نہیں پتا۔ اگر نام دکھا دیں تو اس کے بعد رسول خدا نے بتایا ان میں سے 4 فلاں مرض سے مرے۔ جی دوبیلا پھوڑے سے مرے، دوبیلا سے مرے۔ جی دوبیلا پھوڑوں سے جو مرنے کی تعداد ہے وہ تو کافی زیادہ نہیں، صرف 4۔ اگر کسی کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا وہ کاغذ پین سے لکھ لے گا تاکہ اسے یہ نام یاد رہے۔ دیکھ حذیفہ یہ منافق ہیں، لوگ اس مجمع میں موجود ہیں، قسم میں تو ان 12 بندوں میں اور میری منت ہے کہ ان آدھی جاگتی اور آدھی سوئی آنکھوں سے یہ بندے کا نام اگر کسی کا حافظہ ساتھ نہیں دیتا وہ کاغذ پین سے لکھ لے گا تاکہ اسے یہ نام یاد رہے اور وہ نام لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، اور اگر کوئی نام یاد رکھ سکے تو وہ یہ نام یاد رکھ لے۔ یہ میرے سامنے علم عباس ہے، میں تو جھوٹی بات کروں گا نہیں، جتنے بندے سن رہے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سن لیں۔ اپنے کسی بھی پڑھے لکھے غیر شیعہ مولوی سے پوچھنا کہ رازدار رسول کون ہے، کیا جی؟ رازدار رسول کون ہے؟ تو وہ ہیں حذیفہ یمانی۔ حذیفہ یمانی، پیغمبر نے حذیفہ یمانی کو وہ 12 شکلیں دکھا دی۔ دیکھ حذیفہ یہ منافق ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، حذیفہ میرا راز اپنے پاس رکھنا اور ان کے نام کسی کو نہ بتانا۔ وہ بدماش اتنے پاورفل تو تھے کہ نبی کو نام چھپانے پڑے۔ اتنے پاورفل تھے وہ منافق کہ احمد مختار کو، سید ابرار کو ان کے نام چھپانے پڑے۔ برادران اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ حذیفہ رازدار رسول ہے۔ صبح پیغمبر نے تقریر کی، بڑے عزت مآب حضرات تشریف فرمائے، بالخصوص ہمارے کمانڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مختار فوج کے، تحریک کے، میں بڑی توجہ چاہتے ہوئے ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے صبح تقریر کی اور آقا نامدار نے اس تقریر میں فرمایا رات میرے قتل کی سازش کی گئی تھی اور 12 لوگوں نے مجھے مارنے کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں۔ امام زمان آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائی نے مقصد کو سمجھا، وہ 12 لوگ اس مجمع میں موجود ہیں اور یہ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا۔ اللہ یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں بھی ملے گی کہ یہ 12 لوگ جنت میں ایسے نہیں جا سکتے جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا۔ مثال اس معاشرے میں بڑی ضروری چیز ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں اعلان کروں حضرات، ابھی جب میں باشنا آ رہا تھا تو 2-3 آدمیوں نے رستے میں میری گاڑی روک کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ بندے اس مجلس میں موجود ہیں، ذاتی رشتہ داری تو ہے نہیں، تعلق ہے حسین ابن علی کی وجہ سے، تعلق ہے مولا علی کی ولایت کی وجہ سے۔
اس محبت میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس مجمع سے کھڑے ہو جائیں گے. علامہ صاحب تو 100 بندے کتنے بیٹھے ہیں. آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ کو مجھ سے محبت ہے. جس مجمع میں نبی نے تقریر کی تھی وہاں کوئی کھڑا نہ ہوا. کوئی کھڑا نہ ہوا. ان کا کھڑا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سازش میں شریک تھے. اب سنیے حذیفہ کا کیا ہوا. اسے بڑے بڑے لوگ اکیلے کر جاتے تھے. کس کس کو دیکھا تھا؟ اب میں کیا کروں؟ تھوڑے ہونا بھی جرم ہے. اس لیے بندہ حقیقت پڑھ نہیں سکتا. ان میں سے ایک آدمی بادشاہ بن گیا. کیونکہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ خلافت کی گیند ہاشمیوں سے نکل آئی ہے. اب ہم باری باری کھیلتے رہیں گے. تو میری طرف پھینکنا، میں تیری طرف، تو میری طرف. اس نے حذیفہ کو پکڑ لیا. حذیفہ کون کون تھا؟ کے نام تجھے رسول نے بتائے تھے. تو نے کس کس کی شکل دیکھی تھی؟ حذیفہ نے کہا راز ہے. مجھے نبی نے منع کیا تھا، میں نے نام نہیں بتانے. بندے کو غصہ چڑھ گیا. غصہ بڑی بھیڑی چیز ہے. غصے میں اندر کی باتیں باہر نکل آتی ہیں. اس نے غصے میں آ کے حذیفہ کو دھکا دیا اور دھکا دے کے کہا تو بتا یا نہ بتا، واللہ انا من المنافقین. اللہ کی قسم میں تو ان 12 بندوں میں شامل تھا. 12 منافقین کے نام تو کسی کو بھی نہیں پتا وہ کون تھے. بس اتنا پتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نام تو کسی کو بھی نہیں پتا تھے کیونکہ وہ تو نام راز میں کسی کتاب میں درج نہیں ہے. یہ تو آپ مانتے ہوں گے. نہیں، اگر نام دکھا دیں تو نام صحیح سند سے ثابت ہے. ہاں، تو ہم کیونکہ اہل سنت کے پاس تو نام نہیں ہے. اگر ہوں تو نام مل جائے بہت اچھی بات ہے. پھر نام مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. پھر کدھر جائیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ یہ تو پھر اس کا مطلب راز فاش ہو گیا نا. ہاں، کہ رسول نے تو منع کیا تھا پھر بھی نام پتہ چل گئے. نہیں دیکھیے رسول نے خود بتایا نا. نہیں، رسول نے تو بتایا تھا لیکن یہ بھی کہا تھا اس کو راز رکھنا. یہ راز ہے نا. انہیں کیوں رازدار کہا جاتا ہے حذیفہ ابن یمان کو؟ حدیث پوری پتہ کیا ہے؟ جی جی بتائیے. 12 صحابی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے جی جی جب تک سوئی سے اونٹ نہ گزر جائے. محاورہ ہے کہ یہ محاورہ ہے. یہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. کبھی بھی داخل. پہلے مرحلے پہ یہاں آ جاتے ہیں کہ صحابہ میں 12 ایسے ہیں جو جنت نہیں جا سکتے. جی جی. آپ کو پتا ہے کون ہے؟ مجھے نام نہیں پتا. نہیں پتا. جی جی. ٹھیک ہے نا. حذیفہ ابن یمان کو تو پتا ہے. ان سب میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. بس سارے عادل ہیں جھوٹ. ثابت ہو گیا. نہیں، اس میں دیکھیں سارے عادل ہیں جھوٹ. 12 عادل نہیں ہیں. جو منافق ہو گیا، جو منافقین ہو گئے، وہ تو رسول کے صحابی رہے نہیں نا. نہیں وہی ہمیں تو نہیں پتا نا کون ہوئے. ہمیں کہاں سے پتا ہے؟ رسول کو تو پتا ہے نا. نہیں ہمیں پتا ہے. نہیں ہمیں نہیں پتا. ہمیں حذیفہ ابن یمان اور رسول اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. اب ہو سکتا ہے جس کو ہم نے ہاتھ رکھ کے ہم نے سمجھا ہو یہ نجوم ہے اس کے پیچھے چلے، وہ قاتل رسول نکل آئے. پھر کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے لیکن پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے نا. جی جی. جب پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم بلیم بھی تو نہیں کر سکتے نا. بلیم نہیں کر رہے، انگلی تو نہیں اٹھا سکتے نا. نہیں اٹھا رہے. جی جی. کہہ کے آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، سب عادل ہیں. ان میں 12 جن کا پتہ نہیں ہے منافق ہیں. نہیں، جو رسول اللہ کے حقیقی صحابہ ہیں وہ تو عادل ہیں نا. حقیقی کدھر سے آ گیا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا خیال ہے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ان کے ادھر لکھا ہوا تھا ہم غیر حقیقی صحابہ ہیں؟ دیکھیں وہ حقیقی زیادہ حقیقی تھے. جیسے جو وہ عبداللہ بن ابی ہے
جیسے وہ رئیس المنافقین تھا, ہاں, وہ وہاں تھا ہی نہیں. ظاہری طور پر تو وہ بھی وہ ان میں نہیں ہے, منافق نہیں, ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن نے تو اس کو منافق کہا نہیں, ہے نا. وہ ان میں نہیں ہے, یہ چیز وہ ٹھیک ہے ان میں نہیں ہے, لیکن وہ رئیس المنافقین تو تھا نا. ان میں نہیں ہے, ان 12 میں نہیں ہے. نہیں تو آپ کو تو نام ہی نہیں پتا نا. نہیں مجھے پتا ہے نا, آپ کو بھی پتا ہے. آپ ابھی آپ سے مراد میں دوسروں کو لے رہا ہوں, ایسے ہی انجان بن رہے ہیں. یہ ہوا ہے غزوہ تبوک میں. جی جی بالکل, غزوہ تبوک واپسی میں جب آپ ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ معاہدات یہ جو کیے. سرٹیفائڈ منافقین ہیں جس کو آپ ان سب چیزوں کو ان کے نام FIR ڈالتے ہیں, وہ سب مدینہ میں تھے. ہمیں پتا ہے یہ نہیں تھے. ٹھیک ہے, نہیں منافقین تو وہ بھی تھے نا کہ جنہوں نے تبوک کے موقع پر پیچھے جو ہے وہ مسجد زرار بنوا لی تھی. وہی کیا, وہ مدینہ میں تھے نا, مدینہ میں تھے نا. تو رسول اللہ نے صحابہ کو کہا تھا اس مسجد کو جلا دو, یہ ایزا دینے والی مسجد ہے. آپ میری بات پہ نہیں. جی جی, کچھ سرٹیفائڈ منافقین ہیں جن کے گردن پہ آپ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں, اور سادہ بیچاروں کو یہ 12 بھی انہیں پہ اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ یہ 12 وہ نہیں تھے, اس لیے کہ وہ لوگ تو سارے مدینہ رک گئے تھے. اس میں قرآن میں مذمت سورہ برات میں سب کچھ واضح ہے. یہ وہ کون تھے جنہیں آپ سچے کہہ رہے ہیں نا, وہ تھے. اور سچوں کی پھر زیادہ تاریخ بتائیں تو پھر مشکل ہو جائے گی. ابھی فی الحال رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک منٹ آتے ہیں. جی 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 جی, یہ 12 صحابی ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے. معلوم اگر نہ ہونے یہ 12 تو بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے. پھر آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے. یہ کہنا یقیناً جھوٹ ہوگا, سب ان سب میں یہ 12 ہیں. ٹھیک, یہاں تک آ گیا. جی جی. اس کے بعد رسول خدا نے بتایا ان میں سے 4 فلاں مرض سے مریں گے. جی جی, دوبیلا پھوڑے سے مریں گے. دوبیلا سے مریں گے. جی جی. تو بعد میں لوگوں کو پتا چلا ہے دوبیلا سے کون مرے یا نہیں پتا چلا؟ نہیں, دوبیلا پھوڑوں سے مرے. وہ کون کون مرا پتا چلا یا نہیں پتا چلا؟ یہ صحابہ کو پتا چلا ہے. پتا چلا تو پتا چل گیا نا. پھر وہ کون تھے؟ ابھی کیوں نہیں ہے ان کے نام؟ جی جی, دوبیلا پھوڑے کی تو انفارمیشن ہے, کتابوں میں درج ہے نام. ابھی پھر ان کے نام کیوں نہیں ہے کہ وہ رسول کے قاتل تھے؟ اس کو کیوں آگے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا؟ اس کو کیوں نمایاں نہیں کیا جاتا؟ کوئی شواہد موجود نہیں ہے. یہ شاہد ہے نا, قول رسول ہے, قول صادق ہے, لیکن نام نہیں پتا نا. نام پتا ہے نا, جو دوبیلا سے مرے گا وہی ہے نا. اور کون ہے؟ رسول نے بتایا, میں تو نہیں کہہ رہا. بقیہ 8 کہاں گئے پھر؟ 4 تو پتہ چلے. وہ 4 کو آپ نے کون سا الگ کیا ہے, شامل ہے؟ نہیں, سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان 4 کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ ہو یہ تو سوال ہے. یہ رسول نے نشاندہی کر دی نا, میں نے تھوڑی کرنی ہے. یہ تو رسول نشاندہی کر گئے. اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے تھا یہ جتنے 20-40 لوگ تھے ان میں سے کون کون دوبیلا سے مرتا ہے, لکھ لیتے یار یہ وہ تھے, ان سے دور رہو. کہیں لکھا گیا؟ کہیں نہیں لکھا گیا. دوبیلا پھوڑوں سے جو مرنے کی تعداد ہے وہ تو کافی زیادہ نہیں ہے. روایت نہیں ہے, صرف 4 نہیں ہے. نہیں زیادہ نہیں ہے. دیکھیے ملیریا کی طرح تھوڑی ہے دوبیلا. کیا آپ کے جو ملیریا تو بہت مر گئے, ہمیں کیا پتہ چلے گا ان میں سے کون منافق ہے؟ تو رسول ایسی بات کیوں کہیں گے جو پتہ ہی نہ چلتا ہو؟ یہ کہیں جی یہ 8 منافق تھے, 12 منافق تھے, ان میں سے 4 مر جائیں گے. مر تو سب مر جائیں گے نا, یہ تو کوئی علامت نہیں ہوئی. تو رسول خدا دے گئے علامت. ایسا نہیں ہے رسول خدا کو یہ کیوں کہا دوبیلا سے مریں گے, علامت دے گئے, بتا گئے, ہدایت دے گئے. نہیں لینا, انجان بننا ہے بن.